السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقام، جائے ولادت، جائے پیدائش چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. حالات ایسے آئے. ساتھ میں صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. پہلے جو ہجرت ہوئی وہ مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. رجب میں ہجرت ہوئی. بہت ستا رہے تھے، بہت تکلیف دے رہے تھے مسلمانوں کو، بہت. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا اشارہ فرمایا، حکم دیا. وسلم نے فرمایا کہ نکلو، تم یہاں سے الگ ہو جاؤ، اللہ انشاءاللہ تم کو جمع کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہاں جائیں ہم یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور حبشہ کی زمین اشارہ وہاں چلے جاؤ تم. تو کچھ صحابہ، اس میں مرد بھی تھی، خواتین بھی تھی، نکل گئیں. رجب میں نکلے. رجب رہے، شعبان رہے، رمضان رہے، شوال رہے. وہاں پر ان کو اطلاع ملی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے. اطلاع ملی تو آ گئے. مکہ المکرمہ قریب آنے واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، اڑا دی گئی خبریں. پریشان ہو گئے. اب پریشان ہو گئے. تو دوستو، غلط خبر پھیلانا بھی غلط ہے، اور خبر پر جو کوئی سنے ہم کچھ سنے ہم تو اس پر اعتماد کر لینا بھی غلط ہے، جب تک کہ مضبوط دلائل کے ساتھ بات سامنے نہ آ جائے. ایسی اڑا دیں گی خبر. اور ایسی غلط خبر اڑانے والوں کو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. خبر کو اڑائیے مت کبھی بھی. اور خبر ہمارے پاس آئے تو اعتماد مت کر لیجیے، ارے فلاں صاحب بولے. نہیں، تحقیق کیجئے کہ واقعاً خبر صحیح ہے کیا وہ. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ارے غلط خبر تھی ہم کو، مگر چھپا کے پھر مکہ میں داخل ہو گئے. لیکن اب اور تکلیفیں بڑھ گئی، تکلیفیں اور بڑھ گئی. تو وسلم نے پھر حکم دیا کہ نکلو مکہ المکرمہ کی طرف، مکہ سے نکلو حبشہ کی طرف. پھر لگ بھگ 100 صحابہ، جس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھی، نکل گئے حبشہ کی طرف نکل گئے. کاہے کو نکلے؟ ستا رہے تھے. مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو ستا رہے تھے اسلام کی بنیاد پر، بس جینا مشکل کر دیے. اور اس ستانے سے بھی، تکلیفوں سے نہیں ڈر رہے تھے. اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے گئے تھے حبشہ، بس یہ بات تھی. گئے سکون سے. وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، اطمینان سے چل رہا تھا معاملہ، سکون سے تھا. مسلمان مطمئن ہو گئے وہاں جا کر. ادھر ان کو کھلبلی مچ گئی، یعنی مسلمانوں کو سکون ملا تو پریشان ہوتے تھے مشرکین مکہ. ان کو کچھ بھی نہیں، ان کی تکلیف یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف ہے ان کو. تو دونوں کو متعین کر کے، اس میں عمرو بن العاص بھی ہے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی ہے، دونوں کو متعین کر کے تحائف دے کے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ میں حبشہ بھی جائے. لوگ کہاں حبشہ بھی جائے، جا کے بادشاہ کے خاص لوگوں سے جا کے بات کر کے تحفے تحائف دے کے وہاں سے پکڑ کے لالا مسلمانوں کو بولے، حبشہ کی زمین سے نکالنے لگا دونوں کو بولے. تحائف لے کے چلے گئے.
جا کے قریبی لوگوں سے بات چیت کرے، بادشاہ خدمت ایسا ایسا بھائی ہمارے کچھ لوگ ہیں قوم کے نادان لوگ، بیوقوف لوگ ہیں فلاں فلاں جی، تو وہ لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کے نکل گئے جی، ذرا ان کو واپس بھیجا دو مکہ مکرمہ۔ کائے کو کر یہ سب پلاننگ، پھر تکلیف دے رہے آنے کے پاس، تو وہ مال وغیرہ لے لیے، لے لے کے بادشاہ کے سامنے لوگ بولے ایسا ایسا بات، ایسا قصہ ہے۔ ایک بات یہ بھی بولے لوگ، ایک بات یاد رکھو، بادشاہ سیدھا سیدھا ہمارے حوالے کر دینا، وہ لوگوں کو بلا کے بات نہیں کرنا، کیونکہ ڈر تھا ان لوگوں کو، مکہ والوں کو، قریش کو، کہ اگر بادشاہ ان کی بات سنا دل میں اتر جاتی بات ان کی، ہمارا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس اتنا ان کو مانت، مسلمان کی زبان سے جب بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات، اتنا ڈر تھا ان لوگ، بات نہیں کرنا، بس بھجاتا ہوں لوگوں سے۔ وہ لوگ جا کے بولے ایسا ایسا قصہ ہے، ایسا کیسا ہوتا میرے پاس آ کے پناہ لے رہے، میں نے بھجا دوں کیا؟ بولے میں بات کروں گا، کیا پوچھوں گا اس کے بغیر نہیں، بلایا کیا قصہ ہے۔ جب بلانے کے بعد اطلاع آئی کہ بھائی بلایا ہے بادشاہ، تب صحابہ کو تشویش ہے کہ بھائی انہیں عیسائی، ہم مسلمان ہیں، اب کیا بولنا جائے کہ ہم، اور سجدہ کرنے کا مسئلہ ہے، ہم سجدہ تو کرتے ہیں، کیا کرنا، کیا بولنا؟ بولے وہی بولنا جو اللہ اس کے رسول بولے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں بولیں گے، جو ہوگا سو ہوگا دیگا۔ پناہ لی اسی سرزمین پر، بولے نہیں جو ہے وہی بولیں گے، اللہ اس کے رسول نے جو سکھایا وہی کہیں گے، اور ہم سجدہ نہیں کریں گے، جو ہوتا دیکھا جائے۔ بس یہ ہے ایمان، قوت، یقین، استقامت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پوری پلاننگ چل رہی حبشہ کے اندر ان کو ہٹانے کی۔ اب معاملہ امتحان کا آزما، نہیں ٹکے رہیں گے، وہی بولیں گے۔ گئے سلام کیا، بس بادشاہ کے پاس سلام کیا، قریبی لوگوں کو یہ ہوا کہ بس سجدہ نہیں کرے، بولے بادشاہ سے یہاں تو سب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ہی نہیں کرے۔ بادشاہ کو بھی بولا کہ سجدہ ہی نہیں کرے تم لوگ، سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، ہم اللہ کے علاوہ کی چیز سجدہ نہیں کرتے، یہ پیشاری صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے ہماری۔ بادشاہ کو فوراً صاحب یہ تھے صحابہ، ہمارے صحابہ تھے، نہیں کرتے سجدہ، ہم سلام کرتے ہیں، سلام کر کے داخل ہوئے، ہمارے نبی بھی ہم کو سلام کرتے ہیں، ہم نبی کو سلام کرتے ہیں، مسلمان آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سجدہ کسی کو نہیں کریں گے سوائے اللہ کی۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام۔ کیا کون سے دین قبول کرے، کیا ہے، کیا تمہارا قصہ کیا ہے؟ بادشاہ پر ٹھیک ہے، دین کیا ہے تمہارا؟ بولے بادشاہ پناہ جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے بولے ایسا قصہ یہ، ہم پہلے جہالت میں تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بے حیائی تھی، چھوٹے کو بڑا کھا جاتا تھا، ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر تھی۔ اس بیچ ہمارے درمیان میں ایک پیغمبر آئے اللہ کا پیغام لے کر، انہوں نے سب کو غلط ٹھہرایا، اسلام کو پیش کیا، نماز اور روزہ بتایا، سچائی کا حکم دیا، بے حیائیوں سے روکا، حلال کو لاگو کیا، جی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کہا۔ یہ سب چیزیں آئیں تو بادشاہ پر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، بس اتنا ہی، بس اتنا کرنا تھا۔ قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی، ہمارے پیچھے پڑی ہوئی قوم، بھائی اتنی اور اتنا ہی، ہاں بس اتنا ہی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پر کوئی کلام اترا ہے؟ ہاں سناؤ، کچھ ہے تو سناؤ، اللہ کلام تو سناؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سورہ مریم کو تلاوت شروع کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ آیتیں پڑھنا شروع کرے، پڑھتے جا رہے، دیکھا تو مصاحبین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی ان کی بھیگ گئی بادشاہ نجاشی کی۔
یہ کلام اللہ کی تاثیر، اللہ ہمیں کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ کلام اللہ کی تاثیر ہے، پورے بادشاہ کے مصاحبین رو رہے ہیں، بادشاہ بھی رو رہا ہے، داڑھی بھیگ گئی۔ مولانا ادریس کامدری علیہ رحمہ لکھا، پتہ چلا کہ اس زمانے میں تمام لوگ داڑھی رکھتے تھے، عیسائیت میں بھی داڑھی تھی، اور پورے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا، پورے انبیاء کی سنت ہے داڑھی رکھنا، کسی نبی نے داڑھی نہیں کٹایا، اور کسی اللہ والے نے، اللہ کے ولی نے داڑھی نہیں کاٹی، نہ عبد القادر جیلانی، نہ معین الدین چشتی اجمیری، نہ بہاؤالدین نقشبندی، نہ شہاب الدین سہروردی، نہ ان کے چلنے والے پورے سلاسل میں کسی اللہ کے ولی نے داڑھی نہیں کاٹی۔ اب اللہ کے نبی کے نام لیوا اور اللہ کے ولیوں کے نام لیوا، ان کی دامن سے وابستگی کے دعوے دار اگر داڑھیوں کو کاٹتے ہیں تو اب دعویٰ غلط ہے، اس دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، یا نہیں تو پھر اپنے عمل کو درست کر لو۔ کسی نے داڑھی کاٹی نہیں، کوئی بھی نہیں کاٹی، آپ پوری تاریخ دیکھ لو، سیرت کی کتابیں دیکھو، کوئی نبی داڑھی نہیں کاٹا۔ میری باتیں سخت لگ رہی ہوں گی تو معافی چاہتا ہوں، جو ہے وہ بول رہا ہوں آپ کو میں، کسی نبی نے داڑھی نہیں کاٹا۔ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، اور اولیاء اللہ کی، تمام اولیاء اللہ کی کردار میں بات داخل تھی، کسی ولی نے داڑھی نہیں کاٹی، نہ عبد القادر جیلانی نے، نہ معین الدین چشتی اجمیری نے، نہ بہاؤالدین نقشبندی نے، نہ شہاب الدین سہروردی نے، نہ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ نظام الدین اولیاء نے، کسی نے بھی داڑھی نہیں کاٹی۔ اگر داڑھی کاٹتے ہیں تو آپ ان اولیاء اور انبیاء کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ سب کو موت سے پہلے داڑھی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے ساتھ، تاکہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابق سے ہمارا سابقہ پڑے گا، پوچھیں گے کہ تمہارا نبی کون ہے، ہم اپنے نبی کو دیکھ کر کہیں گے میرے نبی تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ متاثر ہوا، رو دیا، اس کے بعد کہا ان لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے کہا جاؤ میں ان کو واپس نہیں کروں گا، چلو میرے ہی قلمرو میں ہے، یہ رہیں گے یہ، اور تمہاری مال و دولت، تمہارے تحائف واپس لے لو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بغیر کسی پیسے کی یہ حکمرانی دی ہے، میں ان کو واپس نہیں کرتا جاؤں۔ یہ تھے عادل بادشاہ، عادل بادشاہ، حقیقت پسند بادشاہ، جان رہا ہے اپنے دین پر نہیں ہے، الگ دین پر ہے، لوگ عیسائیت پر نہیں ہے، ان کا دین الگ ہے، دیکھا کہ سجدہ نہیں کرے، تکلیف ہوئی اس کو، ٹھیک ہے چل رہے، عادل بادشاہ تھے، عادل۔ پریشان ہو گئے لوگ، پیسہ گیا، مال گیا، سب گیا، مصاحبین لے لیے، بے عزت ہو گیا۔ تو اس وقت کے جو اسلام نے قبول کیا تھا، عمرو بن العاص نے کہا اپنے ساتھی سے عبداللہ بن ربیعہ سے، نہیں چھوڑوں گا نہیں، بولے میں چھوڑوں گا نہیں، کل میں ایک ایسی بات کروں گا کہ ان کا قصہ ہی ختم ہو جانا، واپس بھجانے کا نہیں، قصہ ہی ختم ہو جانا، ان لوگوں کا ایسی بات کر دوں گا۔ بولے ارے بولا ارے ایسا نہ کرے، اور بولے قتل کراتے کیا؟ بولے ارے کچھ بھی ہوگا بھائی، اپنے لوگوں سے نا، اپنے رشتے داریاں ہیں نا ان لوگوں سے، بولے ارے ایسے کہ نہیں دیکھو تم کل کیسا کرتا۔ میرے دوستو، اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن شروع سے رہے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے قیامت تک، یاد رکھ لو آپ اس کو، یہ چھٹنے والی دشمنی نہیں ہے یہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، پوری دنیا کی طاقت مل کر قسم اللہ کی اسلام کو مٹا نہیں سکتے، نہیں سکتے، نہیں سکتے۔ یہ 100% بات ہے۔ مسلمانوں کو کاٹ سکتے ہیں، کٹ جائیں گے، تکلیفیں دیں گے، شہر بدر کریں گے، وطنوں کو چھوڑنے پر، یہ تو ہوگا، وہ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، رکھ لو آپ، نہ مٹا تھا نہ مٹے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
لوگ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. مسجدیں رہیں گی, میناریں رہیں گی, اذانیں گونجیں گی, مدارس رہیں گے, قرآن پڑھا جائے گا, اللہ کا نام بلند ہوگا, توحید کے نغمے بلند ہوں گے, توحید کے کلمے پڑھے جائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منقبت میں نعتیں پڑھی جائیں گی. یہ ہوا تھا, ہو رہا ہے, آئندہ بھی قیامت تک ہوگا. جس کو مٹانے کے در پہ لوگ وہ دنیا سے مٹ جائیں گے, لیکن اسلام زندہ تھا, زندہ رہے گا. یاد رکھ لو آپ, دشمنی تو تھی, ہے, رہے گی آج. وہ مسئلہ نہیں, وہ چھوڑو, کچھ ہونے والا نہیں ہو. اس لیے دین اللہ کا ہے, دین اللہ کا ہے, اسلام اللہ کا ہے. دوسرے دن آگے بادشاہ سے پوچھا. بادشاہ کہا کیا پتہ ہے بادشاہ آپ کو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے سخت بات بولتے ہیں لوگوں والے. دیکھ رہے ہیں مذہبی مسئلہ چھڑیا دو. اللہ کے بس بندے نے مذہبی مسئلہ چھوڑ دیا. اب نفرت پیدا کرنا ہے, نفرت پیدا کرنا ہے, ان کو زمین سے ہٹانا ہے. کرو کچھ. بادشاہ عیسائی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ, جی, ان کی قدر و منزلت ہے. بولے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سخت بات بولتے ہیں لوگ. ہاں, پینترے بدلتے رہتے, چالیں بدلتی رہتی, نشانہ ایک ہی رہتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے. پینترا پھر بدلا. بادشاہ بنا بلا لو, دوسرے دن پھر بلاؤ ان کو, پناہ گزینوں کو بلاؤ. پہنچ گئی بات. پھر اب صحابہ پریشان ہو گئے, کیا بولنا بھائی, اب بولنا کیا ہے, کیا بولنا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولیں گے. حضرت جعفر رضی اللہ آگے بڑھ کے بولے, وہی بولیں گے جو اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا, اسلام کی جو تعلیمات وہی کہیں گے, اس سے نہیں ہٹیں گے ہم. یہ ہے صحابہ کا ایمان اور استقامت. جان کے لالے پڑے ہوئے صاحب, جان کے لالے پڑے ہوئے, نہیں, قرآن میں جو ہے وہی بولیں گے, اللہ اس کے رسول نے جو بولا وہی بولیں گے. معاشرہ میں آگے اللہ ہمیں بھی ایسا حوصلہ اور ایسی طاقت اور یقین نصیب فرمائے صاحب. حالات اگر کچھ آ جائیں ہمارے اوپر تو ہم ہٹے نہیں اسلام سے. آگے صاحب بادشاہ نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. بولے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, اللہ کی روح تھی, وہ اللہ کا کلمہ تھا. یہ ہمارا عقیدہ. اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, اور اللہ کا کلمہ تھے, وہ اللہ کی روح تھی. قرآن مجید کی آیت بس سنا دیا. بیٹا وٹا نہیں بولے, نہیں, جو ہے وہی. جان بچانے کا سے انہیں بیٹا بولتا, نہیں, یہی حوصلہ اور ایمان, یقین و طاقت. حوصلے میں فرمایا نا, جہاد کیا ہے, کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ٹھہرو تو حق بات کہو تم, یہ ہے جہاد. بادشاہ کرسی سے اترا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا, جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا, عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے آگے نہیں ہوئے, برابر بولے لوگ, اس تنکے سے بھی بڑھ کے نہیں عیسیٰ علیہ السلام, پر جو بولے برابر, رائٹ. میرے دوستو, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کو اللہ بچانا چاہے, پوری دنیا کی طاقت بادشاہ مل کر نہیں توڑ سکتے, نہیں کاٹ سکتے, نہیں مار سکتے. یاد رکھو, جسے خدا بچانا چاہے, جسے خدا رکھنا چاہے, امن دینا چاہے, کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. پریشان ہو گئے نا, چلو پھر نکلو, نہیں چھوڑتا ہے لوگ, جاؤ تم لوگ, چلو. روایتوں میں آتا ہے کہ جعفر نے کہا, بادشاہ یہ لوگوں کو بولو, کیا ہے کو پیچھے پڑے ہمارے یہ لوگ, میں کچھ سوالات کرتا ہوں, ذرا اس کا جواب دو. بولے لوگوں کو, میں کچھ سوالات کرتا ہوں ان لوگوں سے, اس کا جواب دو, ہمارے پیچھے کیوں پڑے یہ لوگ. ہم لوگوں کو سمجھ رہا نا, کہے کو پڑے ہمارے پیچھے, اسلام کے خلاف, پردے کے خلاف, قرآن کے خلاف, اذان کے خلاف, مدرسے کے خلاف, کہے کو پڑے. ارے پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, پریشان کیا کو رہے, شروع سے چل رہا ہے.
معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے دار الندوہ میں مشورہ ہوا تھا. اگر آج دھرم سنسد میں مشورہ ہو رہا تو وہی دار الندوہ کا مشورہ ہے, وہ ٹینشن فری, کچھ بھی نہیں. وہاں پہ ایسے مشورے ہوتے کہے کہ قتل کے جہاں ملے قتل کر دو, دار الندوہ کا مشورہ آتا ہے. قرآن مجید نے ڈکلیئر کیا ہے اس کو, وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں, آپ کو دربدر کرنے کی سازش کر رہے ہیں, ان کی ایک پلاننگ ہے اور خدا بھی تدبیر کر رہا ہے, اطمینان رکھیے آپ. اللہ کی تدبیر بہتر. ارے ہوتا ہے, چھوڑو. دار الندوہ تھا ہے, چلے گئے. اس میں جن کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی ان کے نام آج تک قیامت تک رہیں گے, لیکن دار الندوہ مٹ گیا دار الندوہ. آپ اطمینان رکھو, آپ کچھ نہیں ہونے والا. جعفر نے بلایا, بادشاہ پوچھا کیوں پیچھے پڑ گئے لوگ ہمارے, میں کچھ سوالات کو جواب دو. بولو. سوال کیا, ہم کسی کے غلام ہیں کیا جو غلامی واپس لینے کے واسطے, ہم کسی غلام ہیں کیا جو چھوڑ کے بھاگ کے آگے آقاؤں کو؟ پوچھو ذرا ان لوگوں سے. بولے کیا غلام ہے کیا لوگ؟ غلام ہے لوگ؟ وفد سے پوچھا تو عمرو بن العاص نے آگے بڑھ کر کہا, جو کہ قریش کے طرف سے آئے تھے, بل ہم احرار کرام, آزاد اور شریف لوگ ہیں لوگ, غلام نہیں ہیں. دوسرا سوال کیا, یہ بولو کہ ہم کسی کا قتل کر کے آئے ہیں کیا؟ پوچھو کہ قتل کے بدلے ہم کو بلا کے قتل کیا جا رہا, ہم کسی کا مرڈر کر کے آئے کیا؟ ذرا پوچھو ان لوگوں سے. بادشاہ نے پوچھا, هل احرقوا دما بغیر حق, کیا بغیر حق کے کسی کا خون بہایا ہے ان لوگوں نے؟ تو عمرو بن العاص آگے بڑھ کر انہوں نے کہا, لا قطرۃ دم, ایک خون کا قطرہ انہوں نے نہیں بہایا. تیسرا سوال کیا, کسی کا مال لے کر آئے کیا؟ ذرا پوچھو نا ان لوگوں سے. بولے کیوں پیچھے پڑے لوگ ہمارے؟ ارے وہاں تک چھوڑ کے ادھر آ گئے تو یہاں تک آ گئے ہمارے پیچھے. بولے ہم کسی کا مال لے کر آئے کیا لوٹ کے واپس کرنے واسطے؟ پوچھا مال لے کے آئے کیا جو لوگ؟ بولے لا قیرات, ایک پیسہ بھی نہیں ہوا, ایک پیسہ بھی نہیں چلا. کیوں لگے پیچھے ان کے؟ بولے میں جب دیکھ رہا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ واقعہ, مجھے تعجب ہوا, اللہ کے بندے کفار مشرکین مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ حبشہ آئے ہیں, بادشاہ سے سازش کرتے ہوئے ان کو ہٹانے کے لیے, ان کو لے جانے کے لیے, اس سنگین حالت میں بھی جھوٹ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا. دشمن ہے, کفار ہے, اسلام اور مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, سازش کے تحت آئے ہیں, حبشہ کی سرزمین پر ہیں, بے نیل و مرام ہو گئے, بے عزت ہو چکے, خون کھول رہا ہے, اب کسی طرح ان کو لے جانا. لیکن جب ان سے پوچھے گئے سوالات تو ایک بھی جواب غلط نہیں دے رہا کوئی. یہ اس وقت کے مشرکین کی حالت تھی. اللہ کرے کہ آج کے مسلمان نمازی بھی ایسا سچ بولنے والے ہو تو بہت بڑی بات ہے. سب آج جن کے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں اور جن کے ظاہر کو دیکھ کر دیندار لگتے ہیں, اس وقت کے مشرکین کے جب سچ بولے تو بہت بڑا کام ہو گیا آج. بہت بڑی جنگ جیت لی اس میں مسلمان آج, بہت بڑی کردار پر آگے وہ لوگ آج. لیکن کیا کریں گے, سب کچھ ہے لیکن زبانیں جھوٹی آج ہماری. دیکھو اس وقت کے کفار و مشرکین کی زبانیں کتنی سچائی پڑتی. دشمنوں کے بارے میں بادشاہ کے ساتھ بول رہے ہیں, سازش کے اندر ہے, سنگین حالات میں بے عزت کیے گئے, لیکن بول رہے ہیں تو ایک ہی بات, نہیں. اور بھی واقعات ہیں ان کے بارے میں, سنگین موقع پر انہوں نے مشرکین سچ ہی کہا تھا. اللہ ہمیں بھی سچائی کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.